الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کل بیان ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے مقام کو صرف اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی نے ایک شخص کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں. یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا. یہ صرف حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں میرے نبی نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور فرمایا اگر اور بھی میری بیٹیاں ہوتیں تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہ اتنا بڑا جو مقام ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بڑی قربانیوں کا سامنا ہوتا ہے. کہ کسی کا محبوب نظر بننے کے لیے بہت سارے موقعوں پر انسان کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، شکر بھی کرنا پڑتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس زمانے میں اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، ایک زمانے تک تبلیغ دین کا کام چلتا رہا. جب کئی ہزار صحابہ اکرام ہو گئے تو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے پھر مکہ شریف کی طرف تشریف لائے، خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. مکے والوں کو جب یہ بات پتہ چلا، جیسے ہی انہیں یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام مکے سے باہر رک گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکے کے اندر بھیجا اور فرمایا عثمان، لوگوں کی نظر میں تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے، تم تجارت کرتے تھے، تم نے اپنے مال کے ذریعے بہت سے لوگوں پر احسان کیا ہے، تم ایک بار جاؤ، جا کر مکے کے حالات کا مشاہدہ کرو، بتاؤ ہمیں آ کر کہ مکے کے اندر کے حالات کیسے ہیں، اور انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرو کہ ہم
لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو میرے نبی نے بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد اب عالم یہ ہوا کہ کئی دن گزر گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو واپس آنے میں۔ حالات کا جائزہ لیتے رہے عثمان غنی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے کہا، اے عثمان غنی، ہمارے تم سے ایسے معاملات ہیں کہ اگر تم چاہو تو کعبے کا طواف کر لو، تم چاہو تو صفا و مروہ کے چکر لگا لو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم آ گئے ہو، تم سے ہماری اچھی دوستی بھی ہے، تم سے بہت اچھے ریلیشن بھی ہیں ہمارے، تم چاہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ تم چاہو تو صفا و مروہ کی سعی کر لو، صفا و مروہ کے چکر لگا لو، جو ارکان عمرہ کرنے کے وہ ادا کر لو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ عثمان غنی کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے سامنے۔ کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے ہیں۔ وہ چاہتے تو کعبے کا طواف کر لیتے، وہ چاہتے تو صفا و مروہ پہ چکر لگا لیتے، مگر عثمان غنی کو جو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا کہ میرے نبی نے ایک وقت میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، اور اس کے بعد فرمایا اگر اور بیٹیاں ہوتی تو ان کے نکاح میں دے دیتا۔ چونکہ عثمان غنی کی محبت کا عالم کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، جب مکے والوں نے کہا تمہارے لیے اجازت ہے، تم چاہو تو کعبے کا طواف کر لو، تم چاہو تو صفا و مروہ کے چکر لگا لو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ کے تو کعبہ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے، تم کعبے کے طواف کی بات کرتے ہو؟ رسول کو چھوڑ کر کعبے کا طواف کرنا تو بڑی بات ہے، کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عثمان کو وہ دن بھی یاد ہے، عثمان وہ دن بھولا نہیں ہے جس زمانے میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے، کوئی عزت دینے والا نہ تھا، کوئی مقام جاننے والا نہ تھا، کوئی اس کی فضیلت کو بیان کرنے والا نہ تھا۔ وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے کہ جنہوں نے بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک اور صاف کیا اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا، اے لوگو آج کے بعد یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کے چکر لگائے جائیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ امام عشق و محبت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے بارے میں کہا کہ بارگاہ اقدس کعبے کا کعبہ ہے، کعبے کی اصل ہے، کعبے کی بنیاد ہے، کعبے کو عزت دینے والی میرے نبی کی ذات ہے۔ عثمان غنی جانتے ہیں میری نظر میں کعبے کی عظمت بہت ہے، مگر اتنی عظمت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے کعبے کا طواف کر لوں، اتنی عظمت نہیں ہے کہ رسول کو چھوڑ کے میں اپنے بارے میں سوچوں نہیں۔ ہماری جان بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، ایمان بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ عثمان غنی نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، چھوڑ دیا نہیں، رسول کو چھوڑ کے کعبے کا طواف نہیں کروں گا، رسول کو چھوڑ کے صفا و مروہ کے چکر نہیں لگاؤں گا۔ لوگ کہتے رہے عثمان تمہیں کوئی نہیں روکے گا، عثمان تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تم سے ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہیں، تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو۔ مگر عثمان غنی نے کہا نہیں، رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں کروں گا، پیغمبر کو چھوڑ کے نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، خبر مشہور ہو گئی، جب عثمان غنی کے آنے میں کئی دن لگ گئے، خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، واپس نہیں آ رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم جب تک عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں تب تک ہم اس جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں، جائیں گے ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ان سے بیعت لی اس بات پر کہ ہم یہاں رکیں گے اور عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بیعت لی، سب نے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ اکرام کا مزاج یہی تھا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر سے،
یہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا، یا رسول اللہ آپ تو بس حکم دے دیجئے، آپ کا حکم ہوگا تو ہم گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی نے ان سے بیعت لی، عثمان غنی موجود نہیں ہے، تو آخر میں میرے نبی نے ایک ہاتھ اپنا لیا اور دوسرا ہاتھ بھی اپنا لیا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں میرے نبی نے ملانے کے بعد فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے، ایک ہاتھ عثمان غنی کا ہے، ایک ہاتھ میرا ہے، ایک ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو عثمان غنی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ممبر پر بیٹھنے کی بات آئی کہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے جمعے کے دن یا جمعے کے علاوہ۔ آج یہ ممبر کے 3 زینے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ 3 کیسے ہوئے؟ سب سے پہلے ایک بلند جگہ بنائی گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لکڑی کی، جس کو استن حنانہ کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ لیکن جب اور اس سے عالی شان بہتر ممبر بنا دیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل فرما دیا، دوسرے پہ کھڑے ہونے لگے۔ تو باضابطہ لوگوں نے اس کے رونے کی آواز سنی، لوگ سمجھ نہ پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ لکڑی جس پر میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتا تھا یہ غم میں رو رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے کھڑے ہونے کے لیے کسی اور چیز کو پسند فرما لیا اور میرے نبی آپ نے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی کے لیے ایک بلند جگہ تھی جس پر اللہ کے رسول کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت آیا تو صدیق اکبر اس جگہ نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ کہا نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ رسول جہاں بیٹھتے ہوں، جو مقام مصطفیٰ ہو، جو پیغمبر کا مقام ہو، میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میرا یہ مقام نہیں ہے، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ لوگوں نے دوسری ایک سیڑھی کا اضافہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو فاروق اعظم حضرت ابو بکر کی جگہ پر نہیں بیٹھے۔ کہا نہیں، نہ تو میں رسول کی طرح ہوں، نہ ابو بکر کی طرح ہوں، نہ میں وہاں بیٹھوں گا نہ یہاں بیٹھوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے دوسرا زینہ لگایا گیا۔ اب ایک رسول اللہ کے لیے اور 2 فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر کے لیے یہ 3 زینے جو ممبر کے ہیں وہ ہو گئے۔ مگر جب عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی وہاں جا کے بیٹھے جہاں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر میرے نبی خطبہ دیتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے لوگو، میں پہلے زینے پہ نہیں بیٹھا جہاں ابو بکر خطبہ دیتے تھے، اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ میں ابو بکر کی طرح ہوں، اس لیے میں وہاں نہیں بیٹھا۔ اس کے نیچے بھی میں نہیں بیٹھا تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ میں عمر کی طرح ہوں، میں عمر کی طرح بھی نہیں ہوں۔ میں وہاں بیٹھ گیا ہوں، اس جگہ پر بیٹھ گیا ہوں، اس نبی کی جگہ پر بیٹھ گیا ہوں جس کے بارے میں کائنات جانتی ہے کہ اللہ نے اس جیسا نہ بنایا ہے نہ قیامت تک کسی کو بنائے گا۔ میں اس لیے وہاں بیٹھا ہوں تاکہ دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی کسی کو نہیں سمجھے گا، چونکہ اللہ نے ان جیسا نہ کسی کو بنایا ہے نہ بنائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے یہی بولے صدر والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کی بارگاہ میں گیا ہوں۔ جبریل امین سے اگر آپ پوچھ لیں اے جبریل تم یہ بتاؤ مقام مصطفیٰ کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کے جلوے کیا ہیں، نبی کا جمال کیا ہے، نبی کا کمال کیا ہے، نبی کی بلندی کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کا حسن کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، جبریل امین سے اس لیے پوچھو۔ اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، اور لوگ تعریف کرتے ہیں تو انہوں نے رسول کو دیکھا نہیں ہے۔ اور اگر صحابہ اکرام میرے نبی کی تعریف کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ نبی کے صحابہ نبی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دیکھا ہے۔ جبریل امین سے پوچھو اے جبریل
تم بتاؤ تم نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے نبیوں کی بارگاہ میں تم وحی لے کے جاتے تھے، سب کی بارگاہوں میں جاتے تھے، تم بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ کو اور رسول سے پہلے سارے نبیوں کو کیسا پایا؟ تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنا کمال آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے ایک محمد میں جمع فرما دی ہے۔ جتنا اللہ نے سب کو دیا ہے وہ ساری چیزیں ایک محمد میں جمع فرما دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال حکومت کرنے کے بعد آپ نے شہادت پائی۔ شہادت کے حوالے سے کل آپ نے سنا تفصیل سے، حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں بھی سنا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی سنا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد اب دور آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں والدین انتقال فرما گئے تھے، تو آپ کے دادا نے پالا۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے نبی کو آپ کے چچا ابو طالب نے پالا۔ جب تک وہ زندہ رہے حضور سے محبت فرماتے رہے، جب تک وہ زندہ رہے حضور کے دشمنوں کے اور حضور کے بیچ میں ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضور کے بارے میں کچھ کہہ دے، جو کہ ابو طالب ایک مقام و مرتبے والے آدمی تھے۔ میرے نبی کو پالا، لیکن ایک زمانہ قحط سالی کا زمانہ، غریبی کا زمانہ ایسا آیا کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی کے بعد جب حضرت علی کا دور خلافت آیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ کیسا تھا کہ ابو طالب کے پاس جب تھوڑی سی پریشانی کا دور آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ اپنے بیٹے علی کو مجھے دے دیں پرورش کے لیے۔ حضرت علی کے بارے میں ایک بڑی عمدہ بات لوگ بیان کرتے ہیں کہ علی جب پیدا ہوئے تھے تو کافی دیر تک انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، لوگ کوشش بھی کرتے رہے مگر آنکھیں نہیں کھولی۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، گود میں لیا تو آنکھیں کھول دی۔ جوانی کے زمانے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علی تم نے اتنی دیر تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی جب تک میں نہیں آ گیا تھا؟ علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے دل میں خواہش تھی کہ دنیا میں آ جانے کے بعد سب سے پہلے آنکھیں کھولنے کے بعد اگر میری نگاہ کے سامنے کوئی چیز ہو تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہو۔ یا رسول اللہ میں نے اس لیے آنکھیں نہیں کھولی تھی چونکہ میرے دل میں خواہش تھی کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کا چہرہ دیکھوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، قحط سالی کے زمانے میں لے لیا، پرورش فرمانے لگے۔ اب تھوڑے سے دن کے بعد بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام لے کر آئے ہیں، جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے کر آئی ہیں۔ تقریباً 8 سال کی عمر حضرت علی کی، حضور کے گھر پہ رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات عبادت فرما رہے ہیں۔ رات حضرت علی کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا، چونکہ اب تک اسلام سے واقف نہیں تھے، 8 سال کی عمر، بچپن کا زمانہ ہے۔ رسول پاک سے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
اسلام کے حوالے سے میرے نبی نے حضرت علی کو کئی چیزیں رات میں بتائیں، اور میرے نبی نے فرمایا علی میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ نہیں کر لوں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ابھی ایمان نہ لاتے ہو تو بھلے ہی تھوڑا سا وقت لے لو، لیکن زیادہ لوگوں سے ذکر نہیں کرنا، چونکہ یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کو سو گئے، 8 سال کی عمر ہے، لیکن جیسے ہی صبح اٹھے اسلام کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو چکی تھی۔ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، کلمہ پڑھائیے مسلمان کر دیجئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو علم ہے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جانتے ہو کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ جس انداز میں علی نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کسی اور کو وہ انداز میں دیکھنا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ حضرت علی بچپن سے حضور کے گھر رہے، بچپن کا زمانہ، جوانی کا دور، اور بھی میرے نبی سے رشتے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، گھر میں آنا جانا تھا، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو دوسروں نے نہیں دیکھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی۔ تھوڑا سا زمانہ گزرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت ہوتی رہی، بے شمار واقعات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ہیں۔ ہجرت کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، چونکہ یہ بات میں نے بارہا کہی کہ جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بڑا مقام عطا فرماتا ہے، جو جتنی پریشانیاں برداشت کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کے کہا تھا علی اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے میرے لیے، اللہ کا حکم آ گیا ہے میرے لیے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے دشمن میری طاق میں لگے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ میرے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے، میرے گھر کو ان دشمنوں نے گھیر لیا ہے کہ محمد کو آج قتل کر دیں گے تاکہ اسلام نیست و نابود ہو جائے۔ مگر اسلام کے شیدائی ہر زمانے میں یہ اعلان کر رہے تھے مایوس نہ ہو اے دین ملت بیضا، زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ اسلام ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کی جاتی رہی، مگر اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ ہر زمانے میں اسلام کا مزاج رہا۔ رسول پاک نے بلایا علی کو اور فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، بستر پہ سونے کے لیے کہا۔ ایک طرف ابو بکر ہے، غور کیجئے گا، ایک طرف ابو بکر ہے جن کو میرے نبی نے کہا میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، اور ایک طرف علی ہیں جن سے میرے نبی نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کیا مطلب؟ میرے نبی کی نظر میں علی کا مقام اور ہے، ابو بکر کا مقام اور ہے۔ میرے نبی نے دونوں کے مقام کو ملایا نہیں ہے۔ وہ رافضی ہیں، وہ خارجی ہیں، وہ شیعہ ہیں جو آپس میں دشمنی کا مزاج بتاتے ہیں کہ صحابہ میں دشمنی تھی، مگر آپ دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے 29ویں پارے میں، اور قرآن کے دیگر پاروں میں آپ دیکھ لیجئے، سورہ فتح کے اندر آپ دیکھیے 26ویں پارے میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن شاہد ہے کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کو بے عزت نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کو جھکانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ سب کو ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہے، سب ایک دوسرے کا مان سمان کرتے ہیں۔ قرآن شاہد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میرے نبی نے بلایا، فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ جیسے میرے نبی نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، اس لمحے علی کے دل میں خیال آیا ہوگا علی دشمن باہر کھڑے ہیں، تھوڑی دیر جب رسول کو باہر نکلتا نہیں دیکھیں گے تو وہ اندر آ جائیں گے،
رسول کے بستر کو بھی جانتے ہیں، رسول کے لباس کو بھی جانتے ہیں، رسول کی چادر کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ مکے والے کوئی غیر نہیں ہیں، ان میں خاندان کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، یہ باہر کے نہیں ہیں، محلے کے پڑوسی ہیں، کپڑے بھی جانتے ہیں، بستر بھی جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر نہیں نکلیں گے، اندر آ جائیں گے، اور جب اندر آ جائیں گے وہ جانتے ہیں کہ بستر رسول کا ہے، نبی آرام کر رہے ہیں، فوراً تلوار سے حملہ کر دیں گے، چادر ہٹا کے چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، چونکہ جانتے ہیں یہ بستر نبی کا ہے۔ محمد کے جانثاروں میں کون ایسا ہے جو ان کے بستر پہ سو جائے؟ ادب کا عالم یہ ہے کہ لوگ ان کی نگاہوں، ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو اٹھاتے نہیں ہیں، ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتے، ان کے سامنے زبان نہیں کھولتے۔ ادب کا عالم یہ ہے، نبی جب کلی کرتے ہیں تو دوڑ کے کلی کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے کے سر اور داڑھی اور چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے سر اور داڑھی اور چہرے پہ اس پانی کو ملنے کی وجہ کیا ہے جس کو مصطفیٰ نے کلی کر کے زمین پہ پھینکا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہم چہرے پہ اس لیے مل لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کا جھوٹا پانی ہمارے چہروں کو رونق دار کر دیتا ہے، خوشبودار کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے تو خیال آیا ہوگا علی کو کہ شاید حضور کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے۔ حضور کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا ہوگا حضور کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے، لیکن چند لمحے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اب تک علی سوچ رہے شاید رسول کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے، دشمن تلوار لیے باہر کھڑے ہیں، جان دینے کا وقت آ گیا ہے، مگر میرے نبی نے فوراً فرمایا علی بستر پہ سو جاؤ مگر صبح اٹھنا۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحے پہلے خیال آ رہا تھا کہ شاید رسول کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سارے لوگ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے سارے لوگ۔ رسول کی محبت میں جان دینے کا وقت، علی کے دل میں خیال ہے شاید رسول کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں، میرے نبی نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، سوچ رہے ہیں شاید آج حضور کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے، مگر فوراً میرے نبی نے فرمایا علی صبح اٹھنا۔ اللہ اکبر۔ رسول کا علم غیب دیکھیے، میرے نبی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سامنے دشمن ہے تلوار لیے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کو آ کے قتل کر دیں۔ جانتے ہیں دشمن ہے، چادر ہٹا کے دیکھیں گے نہیں، جانتے ہیں ایک ہی بستر ہے، وہ مصطفیٰ کا بستر ہے، جانتے ہیں وہ، لیکن میرے نبی نے فوراً فرمایا علی اٹھنا۔ اب علی بالکل بے فکر ہو گئے، اب علی کو کسی کے تلوار کی پرواہ نہیں ہے، اب علی کو نیزے کی پرواہ نہیں ہے، اب علی کو بھالے کی پرواہ نہیں ہے، اب علی کو زندگی اور موت کی پرواہ نہیں ہے، چونکہ علی جانتے ہیں مصطفیٰ نے کہا ہے صبح اٹھنا۔ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر علی کو اس رات موت نہیں آئے گی، زندگی میں کبھی بھی موت آ سکتی ہے، آج کی رات موت نہیں آئے گی، چونکہ آج کی رات میری زندگی کی ضمانت مدینے والے مصطفیٰ نے لے لی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی صبح اٹھنا۔ علی مطمئن ہو گئے، اب موت نہیں آئے گی، مطمئن ہو گئے علی آج کی رات موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ بستر پہ لیٹ گئے، میرے نبی گھر سے نکلے، لوگ دروازے پہ کھڑے تلوار لیے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا محبوب پریشان مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے، ان کے تیر تلواریں تو بس کسی کام کی نہیں ہے، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، مٹی اور خاک اٹھا کے ان کے اوپر ڈالیے، یاسین پڑھتے نکل جائیے، ان کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین شریف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میرے نبی نے پڑھا، خاک ڈالتے میرے نبی گزر گئے اور وہ کھڑے انتظار میں ہیں کہ محمد نکلیں تو ان پر ہم وار کریں۔ جب رات ڈھلنے لگی
لوگ کھڑے کھڑے پریشان ہو گئے، نیند آنے لگی تو کہنے لگے کیا بات ہے، آج یہ محمد اپنے گھر سے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ کسی نے کہا تم ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہو، وہ تو شروع رات کو ہی نکل گئے تھے، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری تو سر پہ خاک ڈال کے گئے ہیں۔ سب نے سر پہ ہاتھ لگا کے دیکھا، خاک تو واقعی موجود ہے، کنکریاں تو واقعی موجود ہیں، محمد نکل گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر! اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے مکر کا جال بچھانے والو، اے پیغمبر کے خلاف پورا پروپیگنڈا تیار کرنے والو، تم نے دنیا والوں نے مل کر میرے محبوب کے خلاف ان کو مٹانے کے لیے پروپیگنڈا تیار کیا ہے، مگر یاد رکھو اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، سارے معاملات فیل ہو جاتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مشیت چاہتی ہے۔ میرے نبی نکل گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، بستر پہ آرام سے سو گئے۔ اب ذرا خیال کیجئے، علی ایک بات تو بتائیے، ہمارے دل میں یہ خیال ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم اور آپ، ہماری آپ کی زندگی میں کئی ایسی سچویشن آتی ہیں کہ جب ہمیں نیند کو پورا کرنے کے لیے، سونے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کسی اور جگہ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بہت ساری سچویشن ایسے آپ جانتے ہیں، لڑائی جھگڑے معاملات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جبکہ پولیس ہمارے پیچھے لگی ہو، جبکہ دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوں، جبکہ ہمارے خلاف لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوں، کئی بار ہم اپنی جگہ کو بدل دیتے ہیں، ہم اپنے گھر پہ نہیں سوتے، کسی اور جگہ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، کہیں اور آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن 50 100 200 کلومیٹر دور بھی ہم اپنے بستر کو چھوڑ کے رات گزارتے ہیں، لیکن وہاں بھی چین کی نیند نہیں آتی ہے۔ پوری رات ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہیں دشمن کو ہماری جگہ کا پتہ نہ چل جائے، کہیں دشمن کو اندازہ نہ ہو جائے کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم اپنے گھر پہ نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ہم 100 200 کلومیٹر بھی چلے جائیں ایسے موسم میں، لیکن پھر بھی رات بھر کروٹ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بدلتے رہتے ہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ مگر یہ علی ہیں، دشمن تلوار لیے کھڑے ہیں، مگر آج جیسی رات علی کو زندگی میں کبھی نیند نہیں آئی ہے، آج جیسی نیند علی کو کبھی نہیں آئی۔ اے علی، اب ہمارے دل میں خیال آیا، اے علی مشکل کشا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا اس رات آپ کو نیند آئی تھی؟ کیا اس رات آپ کو نیند آئی تھی؟ آپ بستر پہ تو لیٹ گئے تھے حضور کے، میرے نبی تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کیا اس رات میں آپ کو نیند آئی تھی؟ یا پوری رات آپ کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہیں ایسا نہ ہو دشمن آ جائے تلوار لے کے وار کر دیں اور یہ رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو جائے؟ اے علی، کیا آپ کو نیند آئی تھی جبکہ دشمن تلوار لیے آپ کے سرہانے کھڑے تھے، جبکہ دشمن مٹا دینا چاہتے تھے؟ ایسی رات میں آپ اکیلے تھے، کوئی بھی آپ کے آس پاس یارو مددگار نہیں تھا۔ علی، کیا اس رات میں پوری رات آپ کروٹیں بدلتے رہے یا تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ بھی لگی تھی، نیند بھی آئی تھی؟ تو حضرت علی فرمائیں گے جیسی نیند مجھے اس رات آئی تھی پوری زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی۔ جیسی نیند مجھے اس رات آئی، جیسی نیند مجھے اس رات آئی، ویسی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ علی، تلواروں کے سائے میں تمہیں بہت اعلیٰ نیند آ گئی، یہ تو کمال کی بات ہے۔ لوگ تلوار لیے تمہارے سرہانے کھڑے، تمہیں بے مثال نیند آ گئی، جیسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی؟ علی فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ پوری زندگی جب میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پہ سونے کے لیے چاہتا تو کلمہ پڑھ کے سوتا کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہو، صبح میں اٹھوں نہ اٹھوں ہر رات کلمہ پڑھ کر سوتا، مگر آج کی رات مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات موت نہیں آئے گی، آج کی رات کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی۔ اتنا یقین کیوں تھا علی تمہیں کہ آج کی رات موت نہیں آئے گی؟ تو علی فرماتے ہیں میرے نبی نے کہا تھا 3 دن کے بعد تم بھی مدینے آ جانا، مجھے یقین ہو گیا اب جب تک مدینے نہیں پہنچوں گا موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے نبی کی زبان کے جملے ہیں، پیغمبر کی زبان کے جملے ہیں، مصطفیٰ کی زبان کے جملے ہیں، اور میرے نبی کی زبان کا عالم یہ ہے
جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، میرے نبی تو وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ آپ دیکھ لیجئے، حضرت علی کا ایک لقب ہے فاتح خیبر، فاتح خیبر۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، جس کے اندر علم غیب بھی ہے، مصطفیٰ کے جلوے بھی ہیں، رسول کی محبت بھی ہے، اور علی کا مقام و مرتبہ بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے قلعے پر چڑھائی کی اسے فتح کرنے کے لیے، تو میرے نبی نے پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا کہ آپ کی سرپرستی میں پورا لشکر جا کے خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ پہلا دن گزر گیا، لیکن خیبر کے قلعے کا نہ دروازہ کھلا نہ خیبر کا قلعہ فتح ہوئے۔ شام کو واپس آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر آج خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جھنڈا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا کہ آج آپ کی سرپرستی میں پورا لشکر جائے گا۔ گئے، کوشش کی، شام کو واپس آ گئے، مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ جب 2 دن مکمل ہو گئے تو شام کو جب تیسری رات لگنے لگی تو شام کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے، اے لوگو، نبی کا علم غیب دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، کل کی تاریخ میں خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ نبی کا علم دیکھیے، کل کی تاریخ میں خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور میرے نبی نے فرمایا کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کل کی تاریخ میں ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا اسی کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ شام کا وقت ہے، میرے نبی نے اعلان فرما دیا۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو عالم یہ ہے کہ صحابہ اکرام پوری رات جاگتے رہے، پوری رات جاگتے رہے، سوئے نہیں، چونکہ میرے نبی نے بہت بڑی بشارت دی تھی۔ میرے نبی نے کہا تھا پہلی علامت اس کی یہ ہوگی، سب سے پہلے تو اس کو یہ اعجاز حاصل ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور دوسرا اس کے لیے اعجاز یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ہم اور آپ سب دعویٰ کرتے ہیں، مگر میرے نبی نے فرمایا اس کی شان یہ ہوگی کہ اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب پریشان ہیں، پوری رات عبادت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ دعائیں کیا تھی؟ اے اللہ کرم فرما دے، کل رسول کے ہاتھ سے جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کل رسول جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیں تاکہ خیبر کا قلعہ ہمارے ہاتھ پہ فتح ہو جائے، تاکہ دنیا یہ جان لے ہم بھی اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ و رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ پوری رات عبادت کرتے رہے، پوری رات ریاضت کرتے رہے، پوری رات جاگتے رہے، پوری رات بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے۔ فجر کی نماز ہو گئی، نماز کے بعد لوگ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار حضور کے لبھائے مبارکہ کو دیکھتے ہیں، سب کی نظر حضور کے چہرے پہ، حضور کے لبوں پر ہے کہ میرے نبی کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے، نہ جانے کس کا نام میرے نبی کی زبان پر آئے۔ میرے نبی کی زبان پر جس کا نام آ جائے گا، جس کا نام نبی کی زبان پر ہو، اس کے لیے تو زندگی کی معراج ہے۔ نبی کی زبان پر جس کا نام ہو، اس سے افضل اس کائنات میں کون ہوگا؟ نبی کی زبان پر جس کا نام آ جائے، اس سے زیادہ خوش قسمت
کون ہوگا؟ ہر ایک کے دل کی تمنا یہی ہے، ہر ایک کی آرزو یہی ہے کہ نبی کی زبان پر میرا نام ہو، نبی کی زبان پر میرا نام ہو۔ سب منتظر ہیں، سب کی آنکھیں مصطفیٰ جان رحمت کے لبھائے مبارکہ پہ لگی ہیں، مگر اسی انجمن میں میرے نبی کی زبان کو جنبش ہوئی۔ پیغمبر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، میرے نبی نے فرمایا این علی، اے لوگو علی کہاں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ ہمیں انکار نہیں ہے، علی کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، انکار نہیں ہے اس کے لیے، لیکن ہاں ہمیں انکار ان کی باتوں سے ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے بعد خلیفہ علی ہیں، ہمیں اس بات سے انکار ہے، چونکہ نبی کے بعد پہلے خلیفہ علی نہیں ابو بکر صدیق ہیں۔ سب کا اپنا مقام ہے، علی کا مقام اور ہے، ابو بکر کا مقام اور ہے، میرے نبی نے سب کو ان کا اپنا مقام دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این علی، اے لوگو علی کہاں ہے؟ اب ایک بہت بڑا مجمع میرے رسول کے سامنے تھا، بہت سارے لوگ حضور کے سامنے تھے جن کی خواہش یہ تھی کہ حضور جھنڈا ہمیں دے دیں۔ انہوں نے بہت تیزی سے کہا یا رسول اللہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ بہت سارے لوگ سامنے موجود تھے، فوراً ہی کہہ دیا، جیسے حضور نے پوچھا علی کہاں ہے، کہ رسول اللہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ حضور علی کی طبیعت کے بارے میں سنیں گے تو کسی اور کو دے دیں گے، لیکن شاید اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات نہ رہی ہو کہ نبی وہ ہیں کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جو جنگ میں ہوتی ہیں، میرے نبی لعاب دہن لگا دیتے ہیں تو وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بھی جڑ جاتی ہیں۔ علی بیمار ہیں، علی بیمار ہے تو علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات میں جو سب سے بڑا طبیب ہے اس نے تمہیں بلایا ہے، چلو تو صحیح، بیماری بیان تو کرو، بیماری بیان کرو گے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ اپنا ہاتھ پھیر دیں گے، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ این علی، میرے نبی فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ لوگوں نے تیزی سے کہا یا رسول اللہ علی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، علی بیمار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جیسے بھی ہیں بلاؤ ان کو، کہ رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم کی بیماری ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بھی ہے بلاؤ۔ علی آ گئے۔ اب کچھ لوگ تو سوچ رہے ہیں کہ شاید اب تو جھنڈا علی کے ہاتھ میں جانے والا ہے، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میرے نبی علی کو ساتھ میں بھیجیں گے، چونکہ علی وہ ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ عرب کی سرزمین پر نہ علی جیسا بہادر ہے، نہ عرب کی سرزمین پر علی کے جیسی کسی کی تلوار ہے۔ دیکھنا ہے علی کو تو خیبر کے میدان میں دیکھو، جہاں بڑے بڑے جنگجو پہلوانوں کی ہمت ہار گئی ہے، وہاں علی تلوار لیے تنہا کھڑے ہیں، اعلان فرماتے ہیں جو آج دامن میں آئے گا اسلام کے، اس کے لیے امان ہے، اور جو اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا تو علی تنہا نہیں جائے گا، خیبر کے قلعے کو فتح کر کے جائے گا۔ علی کو دیکھنا ہے تو خیبر کے قلعے میں دیکھو۔ میرے نبی نے کہا علی کو بلاؤ۔ علی آگے، کیا ہوا ہے علی کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، بس اتنی سی بات۔ فرمایا قریب آؤ۔ قریب بلایا میرے نبی نے، اپنا تھوک شریف نکالا میرے نبی نے، لعاب دہن اپنی انگلی پہ لیا، علی کو قریب کیا، آنکھوں میں لگا دیا۔ علی خوش قسمت ہو، یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی زبان کا تیری آنکھوں کو مل رہا ہے۔ ایسی دوائی کسی مریض کو نہ ملی ہے، نہ قیامت تک کسی آنکھیں دکھنے والے مریض کو یہ دوائی ملنے والی ہے۔ میرے نبی نے لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ حدیث میں ہے لگانے کی دیر تھی کہ علی کی آنکھیں ایسی ہو گئی گویا کہ زندگی میں کبھی علی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرے نبی نے جھنڈا عطا فرمایا، علی کو سپہ سالار بنایا، سرپرستی میں دیا علی کے، فرمایا جاؤ
حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجئے، یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجئے، کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ میرے نبی کو اگر بحیثیت لیڈر دیکھنا ہے نا تو اس کائنات میں نہ ان جیسا لیڈر ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں، دنیا میں جب دشمنی کی جنگیں ہوتی ہیں تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ دشمن جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو اس علاقے کی کھیتیاں برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے درخت برباد کر دیتے ہیں، بوڑھوں کو بھی مارتے ہیں، جوانوں کو بھی مارتے ہیں، بچوں کو بھی مارتے ہیں، عورتوں کو بھی مارتے ہیں، بوڑھی عورتوں کو بھی مارتے ہیں۔ مگر یاد رکھو مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سنو، میرے نبی جنگ سے پہلے صحابہ سے فرماتے تھے خبردار خبردار، کسی بستی میں دین کی دعوت دینے جا رہے ہو، اگر جنگ کی حالات بن جائیں، جنگ کی نوبت آ جائے تو خبردار کسی کے چھپر کو آگ نہیں لگانا، کسی کی کھیتی کو ویران نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، کسی کی عورت کی عزت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھی عورت کو بے عزت نہ کرنا۔ جو تمہارے مقابلے میں تلوار لے کے آئے بس اس سے مقابلہ کرنا اپنی جان کی حفاظت کے لیے، مگر کسی اور پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ میرے نبی نے آج کے دن بھی، خیبر کے دن بھی فرمایا علی پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا، پہلے اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی دعوت دینا، اور جب اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں تو تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنا ہے۔ جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا اسے عزت دی جائے گی، جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا اسے مقام دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت فاروق اعظم کے دور میں کیا ہوا تھا؟ جب بہت سارے علاقے فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہو گئے، روم اور روم کے علاوہ دیگر بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہو گئیں، اور جب وہاں کے لوگ قیدی بنا کے لائے گئے تو کئی بڑے بڑے وزیروں نے، کئی بادشاہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسلامی سلطنت کے بادشاہ عمر فاروق اعظم سے ملنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر مدینے میں رہ کر کون سی ایسی طاقت ہے ان کے پاس کہ بڑی بڑی سلطنتیں یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے حاصل کر لیتے ہیں۔ جب وہ آئے تو فاروق اعظم کو مدینے کی گلیوں میں تلاش کرنے لگے، لوگ حیران ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے۔ بادشاہ وقت کے لیے تو محل تیار ہوتا ہے، بادشاہ وقت کے لیے تو بیٹھنے کی کرسی تیار ہوتی ہے، بادشاہ وقت کے بیٹھنے کے لیے تو ایک منتخب جگہ ہوتی ہے، تم تلاش کر رہے ہو بادشاہ وقت کو، یہ کیسا تمہارا مدینے کا نظام ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا تھا وہ تمہاری کرسی اور تمہاری سلطنت ہے، ہماری کرسی اور سلطنت کا عالم یہ ہے کہ نبی کے غلام جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں، نبی کے غلام جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں سلطنتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ مدینے کی ایک گلی میں دیکھا، گھر کے باہر ایک پٹی پر عمر فاروق اعظم اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے زمین پہ سو رہے تھے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہی ہے اسلامی شہزادہ جو مدینے کی گلی میں بیٹھ کر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، یہی ہے اسلامی شہزادہ جس کا نام سن کر شیطان اور جنات بھاگ جاتے ہیں، یہی ہے اسلامی شہزادہ جس کے مزاج کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا دور دیکھیے آپ، مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر لشکر کو لے کے چلے، قلعے کے سامنے لشکر کھڑا ہے، دعوت دینے کی کوشش کی، مگر قلعے کے لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ علی سے پہلے وہ لڑنے کے ارادے سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے لڑائی شروع ہو گئی، خیبر کے قلعے کا دروازہ، کیونکہ یہ بات تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ریاستیں اس انداز میں ہوتی تھیں، باضابطہ اس کا محاصرہ کر لیا جاتا تھا دیواروں کے ذریعے، موٹی موٹی مضبوط دیواریں، اور ایک بہت بڑا اس کا دروازہ بنایا جاتا تھا تاکہ کوئی دشمن اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے لیے سب سے بڑا کام ہوتا تھا یا تو دیوار کے ذریعے اس قلعے کے اوپر چڑھنا یا پھر دروازے کو توڑ کے اس کے اندر انٹری کرنا، سب سے بڑا کام ہوتا تھا۔ خیبر کے قلعے کا دروازہ بڑا مضبوط تھا، مگر آپ اندازہ لگائیے جب لڑائی ہونے لگی، لڑائی اپنے جوش پر آب و تاب پر آ گئی، تو یہی مولا علی مشکل کشا ہیں کہ اس کے کنڈے کو پکڑ کے مشکل کشا نے ایک جھٹکا آگے دیا ہے اور ایک جھٹکا پیچھے دیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ فاتح خیبر نے خیبر کے قلعے کے پورے دروازے کو اپنے
ایک ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے حضرت علی تلوار چلا رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں خیبر کے قلعے کا دروازہ ہے جسے آپ نے اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے۔ کوئی تلوار پھینک کے مارتا ہے تو علی دروازے سے روک لیتے ہیں، کوئی دائیں سے تیر مارتا ہے علی دروازے سے روک لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے مولا علی کی طاقت کا، ایک ہاتھ میں خیبر کے قلعے کا دروازہ لگاتار ہے اور دوسرے ہاتھ سے لگاتار تلوار چل رہی ہے مولا علی کی۔ آخر میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے زمین پہ ڈال دیا تو لوگوں نے کہا ذرا دیکھیں تو، بڑی کوشش سے کھلتا نہیں تھا، ذرا اٹھا کے تو دیکھیں۔ 40 لوگ اس دروازے کو اٹھانے کے لیے لگ گئے، مگر عالم یہ ہے ہلانے کی کوشش کرتے مگر ہلتا نہیں ہے، ہلانے کی کوشش کرتے مگر ہلتا نہیں ہے۔ یہ مقام ہے مولا علی کا، یہ طاقت ہے مولا علی کی کہ جسے 40 لوگ ہلا نہ سکیں اسے مولا علی ایک ہاتھ میں لیے تلوار چلا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں اے لوگوں، میرے نبی نے خاتون جنت کو میرے نکاح میں ایسے ہی نہیں دیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی نکاح کا کمال ہے کہ میرے نبی نے نہ جانے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو دین قیامت تک کسی اور کو نظر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ کون علی؟ کون علی؟ آج ہمارے جلسوں کا مزاج دیکھ لیجیے آپ۔ اس وقت چھوٹی سی کڑوی بات ہے، برداشت کیجیے گا، اس وقت بہت سے لوگ، پیشہ ور لوگ، جو مداح رسول ہونے کے نام پر، جو نعت خواں ہونے کے نام پر 20-30 ہزار روپے لے کر آتے ہمارے جلسوں میں نعت خوانی کرنے کے لیے، کیا کریں گے؟ علی کی شان بیان کریں گے۔ علی کی شان 25,000 روپے لے کر، علی کی شان 25,000 لے کر، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے علی کا در وہ در ہے کہ جس علی نے سوکھی روٹی خود کھائی ہے مگر عمدہ کھانا مانگنے والے دروازے پہ غریب کو کھلایا۔ علی کے نام پر یہ آج آپ نے دیکھا اسٹیجوں پر بہت سارے ناچنے گانے والے آ رہے ہیں، گویے، بہت سارے گویے آج گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، نعت خوانی کے نام پر اسٹیجوں پر ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، خوب علی کا نام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ علی کا نام نہ لیا جائے۔ علی کا نام ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سنی ہو اور علی کا نام نہ لے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو سنی ہو علی کا نام نہ لے۔ مگر عالم یہ ہے کہ صرف علی کا نام نہ لے، علی سے پہلے ابو بکر ہیں، علی سے پہلے عمر ہیں، علی سے پہلے عثمان غنی ہیں، پہلے 3 کا نام لے، ان کے بعد علی کا نام لے گا تو ہم سمجھ لیں گے تو سنی ہے، اور اگر 3 کو چھوڑ کے صرف علی کا نام لے گا تو ہم سمجھ لیں گے کہ تیرا رشتہ کہیں نہ کہیں کمزور ہے، اس لیے کہ 3 کے دشمن اور ہیں، 1 کے چاہنے والے اور ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کو بھی مانتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے اسٹیجوں پر آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، آج بہت سارے گویے چل رہے ہیں، گانے والے، اور لوگ انہیں بڑے شوق سے بلا بھی لیتے ہیں ان کو۔ انہیں یہی تمیز نہیں ہے کہ نعت رسول ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں باوضو بیٹھ کر ادب کے ساتھ کولگیٹ کر کے، دانت کو صاف کر کے، منہ کو صاف کر کے، گلاب جل سے کلی کر کے ممبر رسول پر بیٹھنا چاہیے۔ یہ میرے نبی کا ممبر ہے، ہم اپنی زبان سے رسول کی تعریف کرنے والے ہیں، وہ رسول جن کے بارے میں حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اللہ نے کائنات میں آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، میری آنکھوں نے آپ جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھیں کیسے، کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر! اس محبوب کی تعریف کرنے والے آج اسٹیجوں کا حال دیکھ لیجئے، اگال دان اسٹیج کے اوپر ہے، پان کی پڑیاں اسٹیج کے اوپر ہے، گٹکا کھانے والے لوگ اسٹیج کے اوپر
اوپر ہیں، منہ میں گٹکا ہے اور بیان ہو رہا ہے، منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، پان رکھا ہوا ہے، نعت پڑھنے والے کھڑے ہو کے جھوم رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں۔ میں اس کو نعت خوانی نہیں سمجھتا ہوں، نعت خوانی کا یہ انداز بالکل بھی نہیں ہے۔ حسان سے پوچھو نعت خوانی کا انداز کیا ہے۔ حسان ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے نعت خوانی کرتے تو ہے، مگر ادب کا عالم یہ ہے، مجال نہیں ہے کہ ایک پلک بھی ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کی طرف اٹھ جائے۔ کسی نے پوچھا تھا اویس قرنی کو، جب جبہ دینے کے لیے گئے تھے علی، تو پوچھا تھا کسی نے جبہ دینے آئے ہوں؟ اویس قرنی نے کہا تھا ذرا مجھے بتاؤ تو میرے حضور تھے کیسے، حضور دکھنے میں کیسے تھے؟ تو جانے والے آپس میں مشورہ کرنے لگے کیسے رسول تھے، کیسے بتائیں۔ حیرت ہوئی، پوری زندگی حضور کی بارگاہ میں رہے، جب ان کے بارے میں پوچھ لیا حضور کیسے تھے تو آپس میں سوچ رہے ہو کہ ہم سوچ اس لیے رہے، ادب کا عالم یہ تھا کہ ہم نے کبھی نگاہ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ادب کا عالم یہ تھا کہ ہم نے ان کے چہرے کی طرف کبھی اپنے چہرے کو ادب کی وجہ سے اٹھایا ہی نہیں ہے۔ یہ ادب کا عالم یہ ہے۔ آج ہمارے اسٹیجوں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء کے مشورے کے بغیر، عالموں کے رابطے کے بغیر، محض اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ایسے غیر ذمہ داروں کو اسٹیجوں پر بلا لیتے ہیں، اور وہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیعہ ہیں مگر سنیوں کے لبادے میں ہمارے ممبر پہ آ کے علی علی کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ہم گھومتے رہتے ہیں، ہم مچلتے رہتے ہیں، علی کے نام پہ چومتے رہتے ہیں۔ اور دیکھو اگر علی کی محبت کو دیکھنا ہے تو پہلے یہ دیکھ لو یہ نذرانہ پیسے مانگ کے آیا ہے یا علی کی محبت میں فی سبیل اللہ آیا ہے۔ مگر عالم یہ ہے ہم یہ ساری چیزیں سوچتے نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ علی کی تعریف کرے تو علی کا مقام بڑھ جائے گا، اور علی کی تعریف نہ کرے تو علی کا مقام گھٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، علی وہ ہیں کہ جن کی نگاہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ علی کا مقام مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن مدینے میں گھر سے نکل کے جا رہے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق میں اور مولا علی میں آپس میں کچھ انبن تھی خلافت کو لے کے، کچھ لوگ ہیں اس طرح کے جو یہ بات چلاتے ہیں کہ ان میں آپس میں کچھ انبن تھی، اختلاف تھا، من مٹاؤ تھا کچھ دل میں۔ ان کے لیے دیکھیے بہت بڑی دلیل، حضرت علی اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکلے، اتفاق کے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کلام کیا، مصافحہ کیا۔ مصافحے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو غور سے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے نوٹ کیا اس بات کو اور کہا ابو بکر آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ چونکہ میں جانتا ہوں آپ یار غار ہیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ با مقصد ہے، اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہے، آپ بے مقصد نہیں مسکرا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں علی، میں نے حضور سے سنا ہے، میں نے حضور سے سنا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ایسے عالم میں پل صراط کو جہنم کے اوپر لا کر رکھ دیا جائے گا جس سے لوگوں کو گزرنا ہے، سامنے جنت ہے نیچے جہنم ہے، جو نیک ہوگا وہ تو اوپر سے گزر کے جنت میں چلا جائے گا، جس نے زندگی میں گناہ کیے ہوں گے وہ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا، اس لیے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مگر ایسے عالم میں جو لوگ گزریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی آدمی اس وقت تک پل صراط سے گزر کے جنت میں نہیں جا پائے گا جب تک کہ علی اس کو جنت کا ٹکٹ عطا نہ فرما دے۔ کسی کو جنت نہیں ملے گی، کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا، کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا جب تک کہ علی اسے جنت میں جانے کا ٹکٹ نہ دے دیں۔
جنت اللہ کی ہے مگر ٹکٹ علی کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں. علی ٹکٹ تیرے پاس ہے، جس کو چاہے ٹکٹ دے دینا، جس سے چاہے چہرہ پھیر لینا. اس لیے کہ علی جانتے ہیں کون محبت کرنے والا ہے، کون دشمنی کرنے والا ہے. جس کے ہاتھ میں علی ٹکٹ دیں گے وہ جنت میں جائے گا. اسی بات کو یاد کر کے میں مسکرا رہا ہوں. ابو بکر فرماتے مجھے یہی بات یاد آ گئی کہ حضور نے تمہارے بارے میں کہا تھا، حضور نے تمہارے لیے کہا تھا کہ علی جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے. مجھے خیال آ گیا آپ کا مقام کتنا بلند ہے رسول کی بارگاہ میں. میں یہ دیکھ کے آپ کی قسمت پر رشک کر رہا ہوں، آپ کی قسمت پر رشک کر رہا ہوں، اس لیے مسکرا رہا ہوں. اب آپس کی محبت دیکھو. حضرت علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا ابو بکر تم نے بس اتنا ہی سنا؟ اس کے آگے بھی حضور نے کچھ کہا تھا. تم نے بس اتنا ہی سنا؟ تم نے بس اتنا ہی سنا؟ حضور نے فرمایا علی جنت کے ٹکٹ باندھیں گے، بس تم نے اتنا ہی سنا؟ چونکہ اس بات کو سننے کے بعد میں حضرت علی مسکرانے لگے تھے تو ابو بکر نے فرمایا اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ان کی محبت دیکھیے، آپسی محبت دیکھیے. لوگ زبردستی صحابہ اکرام کے درمیان گستاخیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ تصویر پیش کرتے ہیں کہ ان میں آپس میں بڑے معاملات خلافت کو لے کے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب علی مسکرائے تو ابو بکر نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو علی نے کہا بس آپ نے اتنا ہی سنا تھا، آپ نے بس اتنا ہی سنا تھا کہ علی جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے. اس کے بعد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا ابو بکر سنو. علی فرماتے ہیں میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. علی تم ٹکٹ بانٹو گے جنت کے، علی تم ٹکٹ بانٹو گے جنت کے، مگر ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. آپ اندازہ تو لگائیے میرے نبی نے صحابہ کے درمیان کیسے رشتے کو جوڑا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں علی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. مسجد نبوی میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی میں ہے، اور بھی صحابہ اکرام، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، علی بھی ہیں، اور بھی صحابہ اکرام ہیں. مسجد سے جسٹ ملا ہوا حجرہ تھا میرے نبی کا، جو کہ اس وقت میں کیا ہے؟ گنبد خضرا. جو گنبد خضرا ہے جس میں میرے نبی کا مزار شریف ہے، وہ دراصل میرے نبی کا حجرہ مبارکہ تھا جس میں میرے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ رہتے تھے. وہ آج مسجد کے اندر ہے، مگر اس زمانے میں بھی جسٹ مسجد کی بالکل دیوار سے لگا ہوا تھا، مسجد چھوٹی تھی. تو عالم یہ تھا کہ جب تمام صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے تھے حضور کے وصال کے بعد، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ہلکا سا پردہ ہٹایا تاکہ مسجد میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور حضور کے وصال کے بعد صحابہ کا انداز کیا ہے، ہلکا سا پردہ ہٹایا دیکھنے کے لیے تاکہ دیکھیں. تو خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ غور کیا کہ پوری محفل میں لوگ الگ الگ موضوعات پر باتیں کر رہے ہیں، لوگ الگ الگ بندے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر ایک میرے باپ ابو بکر ہیں جو لگاتار علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. میرے باپ تنہا لگاتار علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ بات نوٹ کی حضرت عائشہ نے. محفل ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت عائشہ کے پاس ابو بکر بھی آ گئے حالات پوچھنے کے لیے بیٹی کے. جب آئے حضرت عائشہ نے کہا ابا حضور کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، اجازت ہو؟ ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ کہا میں نے محفل میں دیکھا جھانک کر لوگ تو ایک دوسرے سے باتیں کر کے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، مگر میں نے دیکھا کہ آپ کی نظر صرف علی کے چہرے پر تھی. آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ کسی اور کو نہیں صرف علی کو دیکھ رہے تھے؟ کسی اور کو نہیں علی کو دیکھ رہے تھے؟ تو جانتے ہو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ عائشہ
میں علی کے چہرے کو لگاتار اس لیے دیکھ رہا تھا چونکہ میرے نبی نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ. میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں علی کے چہرے کو لگاتار اس لیے دیکھ رہا تھا محفل بھی ہو جائے اور علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کا ثواب بھی مل جائے. میرے نبی فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اے میری بیٹی میں اس لیے لگاتار علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. وہی علی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. ایک شخص نے ان کو لا کے ہدیے میں گفٹ میں کچھ کھجوریں اور کچھ سامان دیا. جب سامان قریب آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے. بات مکمل ہوئی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں کیا تم میں سے ابھی کوئی شخص اس محفل میں یا مدینے میں ایسا موجود ہے کہ جس سے میرے نبی نے کچھ وعدہ کیا ہو اور حضور کا وصال ہو گیا وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ مجھے بتا دے، میں اپنے نبی کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا ہو کہ جس سے میرے نبی نے کسی بھی چیز کا وعدہ کیا ہو اور اچانک سے حضور نے وصال فرما لیا، پردہ فرما لیا، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ مکمل نہ ہوا تو ابو بکر کو بتا دے میں حضور کے وعدے کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، پورا کرنا چاہتا ہوں. ہے کوئی؟ جب حضرت ابو بکر نے یہ اعلان فرمایا تو حضرت جابر بن عبداللہ کھڑے ہو گئے. ابو بکر حضور نے اپنے وصال سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے مجھ سے کہا تھا جابر میرے پاس جب مال اور سامان آئے گا یا کھجوریں آئیں گی تو میں تمہیں 3 لب بنا کر، اس دونوں ہاتھوں کو ملا کر کہتے ہیں لب یا چلو، فرمایا لب بنا کر میں تمہیں 3 لب کھجوریں دوں گا یا 3 چلو بھر کھجوریں دوں گا. میرے نبی نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا. وعدہ فرمانے کے بعد حضور نے وصال فرما لیا اور وہ وعدہ حضور کے وصال کی وجہ سے واقع رہا. میرے نبی نے فرمایا جابر میں آج جو میرے نبی نے وعدہ کیا تھا وہ ضرور پورا کروں گا، تمہیں ضرور کھجوریں دی جائیں گی جو میرے نبی نے کہا تھا، مگر ایک کام تو کرو، علی موجود نہیں ہے، ذرا ان کے دروازے پہ جا کے پہلے علی کو بلا لاؤ. ان کی آپس کی محبت دیکھیے، علی کو بلا لاؤ پہلے. حضرت علی کے بارگاہ میں گئے. ابو بکر صدیق آپ کو یاد فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً ان کے حکم پر حاضر ہوئے. لوگ بیٹھے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا علی آپ کو معلوم ہے میرے نبی نے ان سے 3 لب کھجوریں دینے کا وعدہ فرمایا تھا، مگر حضور کا وصال ہو گیا اور حضور کا وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا. کھجوریں آ گئی ہیں، وعدہ پورا کرنا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر کھجوریں موجود ہیں، وعدہ پورا کر دیجئے، اس میں میرا کیا کام ہے؟ حضور کا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں، کھجوریں موجود ہیں، وعدہ پورا کر دیجئے. ابو بکر صدیق نے فرمایا علی وعدہ تو میں پورا کروں گا مگر لب تم بھر کے دو گے. وعدہ میں پورا کروں گا مگر تم اپنے ہاتھوں میں بھر کے دو گے. کہا میں ہی کیوں؟ خود آپ موجود ہیں، رسول کے خلیفہ ہیں، عمر فاروق اعظم موجود ہیں اور عثمان غنی موجود ہیں، طلحہ موجود ہیں، زبیر موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، تمام بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں محفل میں، پھر علی ہی کو کیوں بلایا گیا گھر سے؟ فرمایا اس لیے غار ثور سے نکلتے وقت میں میرے نبی نے فرمایا جیسا میرا چلو ہے ویسے ہی میرے علی کا چلو ہے، اس لیے تجھے گھر سے بلایا ہے، تو اپنے ہاتھ سے ادا کر دے تاکہ میرے نبی کا وعدہ مکمل ہو جائے. یہ بات ہے تو میں دے دیتا ہوں. کھجوروں کا لب بھرا. لب بھرنے کے بعد جیسی ڈالنے والے تھے اس کی جھولی میں روک دیا. علی رکنا، علی ذرا رکنا، تم نے جو چلو بھر لیا ہے
ذرا اس کو گننا ہے کہ کھجوریں ہیں کتنی. ایک دفعہ جو تم نے لب کو بھرا ہے، مجھے یہ کھجوریں گننی ہیں کہ یہ کھجوریں ہیں کتنی. گنی گئی کھجوریں، تو ایک دفعہ بھرنے میں کھجوریں تھیں 60. کتنی؟ 60. ڈال دی جھولی میں. حضرت جابر بن عبداللہ کے کہا دوبارہ سے بھرو. دوبارہ سے بھری، اور اس کے بعد کہا پھر گنو. اچانک سے بس ڈھیر میں سے بھر رہے تھے، دوبارہ سے گنی گئی تو کھجوریں تھیں 60. پھر ڈال دی. تیسرا موقع آیا، تیسری بار پھر حضرت علی نے لی، پھر لو بھرا. کہا رکیے پہلے گن لینے دیجیے. جب تیسری بار گنا گیا، تیسری دفعہ میں بھی کھجوریں تھیں 60. لوگ حیران ہو گئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جس وقت میں میرے نبی نے کہا تھا علی کا چلو میرا چلو برابر ہے، میرے نبی نے اپنا ایک لب بھر کے مجھے کھجوریں دی تھی. میں نے اس زمانے میں کھجوریں گن لی تھی. نبی کے لب میں بھی 60 کھجوریں آئی تھی، علی کے لب میں بھی 60 کھجوریں آئی. علی کے چلو میں بھی 60 کھجوریں آئی. میرے نبی نے فرمایا میرا چلو اور علی کا چلو ایک جیسے ہے، میرا لب اور علی کا لب ایک جیسا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. آپ اندازہ لگائیے، ہزاروں مثالیں اور واقعات ہیں آپ کی زندگی کے، مہینے گزر جائیں گے مگر علی کے مقام کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا. علم دیکھیے، ایک یہودی آیا اور فرمایا علی تمہارا اعلان ہے، تمہارا اعلان ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم دنیا کا کوئی بھی سوال کرو میں جواب قرآن سے دوں گا. علم دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہیں. یہودی نے آ کے کہا آپ ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتے ہیں، تو علی یہ بتائیے میری داڑھی کے یہ چند بال کیوں ہیں؟ آپ کے چہرے پر تو خوبصورت داڑھی ہے مگر میری داڑھی پر چند بال ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں قرآن سے جواب دیں گے. آپ بتائیے کیا میری داڑھی کا اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ اگر آج کسی عالم اور مفتی صاحب اور علامہ کے سامنے یہ سوال کر دیا جاتا تو زبانیں بند ہو جاتی، سکتے میں آ جاتا کہ یہودی کی داڑھی اور میری داڑھی کا بیان قرآن میں ہے. مگر قربان جائیے مولا علی پر کہ جن کا عالم یہ ہے، وہ رات کو سوتے ہیں تو عبادت میں لکھا جاتا ہے، دن کو جاگتے ہیں تو عبادت میں لکھا جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ہاں میرا دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دوں گا. تو اپنی داڑھی کی بات کرتا ہے، دیکھ قرآن کو اٹھا لے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. قرآن کا اعلان ہے جو بنجر زمین ہوتی ہے وہاں سبزہ کم نکلتا ہے، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہاں سبزہ زیادہ نکلتا ہے. علی ہیں فرماتے ہیں ہر چیز کا جواب قرآن سے. ایک ایمان والے کی تھوڑی وضو کا پانی لگنے سے اتنی زیادہ تر و تازہ ہو گئی ہے کہ داڑھی بھرپور نکل رہی ہے، مگر تیرے چہرے پہ تو کبھی وضو کا پانی نہیں لگتا ہے. تو یہ زمین بنجر ہے. قرآن نے کہا جو زمین بنجر ہوتی ہے وہاں سبزہ کم نکلتا ہے، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہاں سبزہ زیادہ نکلتا ہے. تو سوال کر لے، سوال کرتا جائے گا، علی قرآن سے جواب دیتا جائے گا. فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت آئی. حضرت علی ہر دور میں مقبول رہے. فاروق اعظم کا دور تھا تو آپ مشیر تھے، ایڈوائزر، مشورہ دیتے تھے آپ. ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی مثال تھی. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فاروق اعظم کرسی خلافت پر ہیں. ایک عورت آئی، فاروق اعظم میں نے زنا کیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا اور زنا سے میرے حمل بھی ٹھہر گیا، وہ بچہ میرے پیٹ میں ہے، مگر آج مجھے احساس ہے
میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے سزا دنیا میں ہی مل جائے تاکہ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور علی بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً سننے کے بعد فرمایا جاؤ اس عورت کو سنگسار کر دو، چونکہ اسلام میں زنا کی سزا یہی ہے، جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں پتھروں سے مار مار کے مار دیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے زنا کرنے والی عورت اور مرد کے لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فیصلہ فرمایا جاؤ سنگسار کر دو، فیصلہ ہو گیا۔ مگر حضرت علی نے کہا عمر ایک لمحے کے لیے رک جائیے، عمر ایک لمحے کے لیے رک جائیے، یہ کیسا فیصلہ دے رہے ہیں؟ میرے نبی نے فیصلہ ایسا نہیں دیا تھا۔ میرے نبی نے یہ ضرور کہا تھا کہ زنا کرنے والی عورت کو سنگسار کیا جائے گا، مگر میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سنگسار تب کیا جائے گا جب کہ بچہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ماں نے زنا کیا ہے، گناہ ماں کا ہے، مگر پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بے قصور ہے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر غلط مسئلہ بتا کے ہلاک ہو جاتا۔ اگر آج علی نہ ہوتے، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اس لیے کہ وہ باریک بات میرے ذہن میں نہیں آئی جو علی کے ذہن نے مجھے ابھی بتائی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، بچپن سے میرے نبی کی بارگاہ میں تربیت میں ہے۔ ایک دن اچانک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 35 سال ہوئی، کتنی؟ 35 سال، اس وقت میں حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ تقیہ نقیہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں تشریف لائی جب میرے نبی کی عمر 35 سال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بات بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اے لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب اندازہ لگائیے یزیدیوں کے بارے میں کہ جن یزیدیوں نے خاتون جنت کے شہزادوں کو کربلا کے ریگزاروں میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا، کیا خاتون جنت کی روح ان سے خوش ہو گئی ہوگی؟ ہرگز نہیں، خاتون جنت کی روح ان سے خوش نہیں ہو سکتی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آج بھی اس امت میں ایسے لوگ ہیں۔ 2-4 دن گزریں گے آپ کے سامنے، دیکھ لیجئے گا، 2-4 دن میں دیکھ لیجئے گا سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ اور ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی جن میں لوگ حمایت کرنے والے ملیں گے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں وہ تمہارا معاملہ ہے، تم یزید کو لعنت اللہ علیہ کہو یا رحمت اللہ علیہ کہو، مگر ہمارا عالم یہ ہے کہ تم یزید کو اگر رحمت اللہ علیہ کہتے ہو تو تم جانو اگر اتنی یزید سے محبت ہے تو دعا کر لو اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یزید کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یہ دعا کیوں نہیں کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں؟ جب یزید کو تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، جو رسول کے شہزادوں کو پیاسا تڑپائے وہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خاتون جنت کے شہزادوں پہ اوپر تیر چلائے وہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے گھر کی عورتوں سے چادریں چھین لے وہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کی پاک شہزادیوں کے خیمے جلا دے، پیچھے سے آگ لگوا دے وہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے گھر کی شہزادیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دے وہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے کسی بھی ظالم کو آج تک نہ کسی دولت نہ مال نہ حکومت نہ ثروت نہ شہرت کی بنیاد پر کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں مانا، چونکہ ہمارا مزاج ہر زمانے میں یہی رہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اگر تو نبی کا ہے تو ہمارا ہے، نبی کا نہیں تو ہمارا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی کا مزاج یہ تھا کہ جب خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں آتی
تو جانتے ہو حضور کیا کرتے ہیں؟ آج باپ بیٹے سے سلام نہیں کرتا ہے، کرتا ہے بہت مشکل سے۔ اگر باپ بیٹے فون لگا لیں، باپ بیٹے کو فون لگائے اور بیٹا فون اٹھائے اور سلام کرنے میں تاخیر کرے، تو باپ انتظار میں رہتا ہے کہ بیٹا سلام کرے تو میں وعلیکم السلام کہوں، پر باپ سلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، چونکہ میں باپ ہوں، میں سلام کروں گا۔ بیٹی اور باپ کا رشتہ دیکھ لیجیے، کوئی باپ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو خود سلام کرتا ہو، کوئی باپ دنیا میں ایسا نہیں ہے، شاید ہو تو اللہ اسے خوش رکھے۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے بیٹھا ہو کرسی پر اور بیٹی آ جائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ایسے باپ نہیں ہیں۔ مگر مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھو، خاتون جنت جب سامنے سے آتی ہیں، میرے نبی بیٹھے ہوتے ہیں تو خاتون جنت کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب قریب آ جاتی ہیں خاتون جنت، حدیث پاک میں ہے اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ، حدیث میں ہے میرے نبی کی بارگاہ میں خاتون جنت جب آتی ہیں، میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، خاتون جنت کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور اس کے بعد جب جانے لگتی ہیں تب بھی میرے نبی ان کے ویلکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی سلام کرتے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے ہر باپ کو میرے نبی میسیج دے رہے ہیں، اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی ہیں عزت کے ساتھ تربیت کر کے رخصت کر دے، وہ باپ جنتی ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 ہو وہ بھی جنتی، 1 ہو وہ بھی جنتی، یا رسول اللہ 1 بھی نہ ہو، فرمایا دوسروں کی بیٹیوں سے اپنی بیٹی سمجھ کے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ اندازہ تو لگائیے، میرے نبی بیٹیوں کی کیئرنگ کا سسٹم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کس انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے، یہی تو کمال ہے کہ حضور کے 4 بیٹیاں تو ہوئیں، پرورش بھی ہوئی، شادی بھی ہوئی، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، مگر نبی کے 1 بیٹا ہوا جو بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، چونکہ اللہ کی رحمت یہی چاہتی تھی میرے محبوب قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ بیٹوں کی تو تمنا کرتے ہی ہیں، آپ کائنات کی روح بھی ہیں، جان بھی ہیں، آپ بیٹیوں کو پال لیں تاکہ قیامت تک کا ہر باپ فخر کرے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، چونکہ مدینے والے مصطفیٰ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے نبی بیٹیوں کی تربیت فرما رہے ہیں، کوئی باپ بیٹی کو سلام کرنے کے لیے راضی نہیں، کوئی باپ بیٹی کے لیے، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب گھر سے باہر سے آؤ اور کوئی سامان خرید کے لاؤ، سامان کوئی بھی ہو، چاہے وہ کچن کا سامان ہو، بیٹوں کا سامان ہو، ماں کا سامان ہو، والد کا سامان ہو، مگر انداز یہ بتاؤ کہ تھیلی لا کے بیٹی کے ہاتھ میں دو، کیونکہ جب بیٹیوں کا دل خوش ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب گھر میں آؤ کوئی بھی سامان ہو بیٹی کے ہاتھ میں دیا کرو، ان بیٹیوں کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں تھیلی دے دو گے، چیز ہو یا نہ ہو وہ اسی چیز کو مان اور سمان سمجھ لیتی ہیں، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بیٹی ہے، بیٹا باپ کے چہرے کے پسینے کو دیکھ کے غور کرے نہ کرے، مگر یہ بیٹی ہے چہرے کے پسینے سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ ابا کسی پریشانی میں ہے، چہرے کے ایکسپریشن سے اندازہ لگا لیتی ہے، باپ کسی الجھن میں ہے، چہرے کے زاویے سے پتہ کر لیتی ہے، میرے باپ کو کوئی تکلیف ہے، چہرے دیکھ کے اندازہ لگا لیتی ہے، میرے باپ کسی ٹینشن سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کے دل کو دکھایا ہے اس سے فاطمہ راضی ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے نبی راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے محمد ناراض ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کی تربیت فرمائی، اور جب حضرت خاتون جنت جوان ہو گئی تقریباً 18 سال کی، تو بڑے بڑے رئیسوں کے گھر سے خاتون جنت کے لیے رشتے آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رشتہ بھیجا، حضرت فاروق اعظم نے بھی رشتہ بھیجا، لیکن رشتہ بھیجا کیوں؟ اس پہ غور کر لیجئے، چونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے میدان میں دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، بس ایک میرا رشتہ ہے جو باقی رہے گا۔
سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر سے دور بھاگتی ہوگی، سارے رشتے مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سارے نسب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے۔ عمر آ گئے، یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح فرما دیجئے۔ یہ نکاح کسی اور وجہ سے نہیں ہے، رشتہ جوڑنے کے لیے ہے، تاکہ قیامت کے میدان میں دنیا جان لے کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کا داماد آ رہا ہے۔ نسبت کے لیے میں رشتہ کرنے آیا ہوں، رشتہ جوڑنے کے لیے اس لیے آیا ہوں تاکہ میری نسبت آپ سے جڑی رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو لگائیے ایک عورت کتنی ہی حسن والی ہو، جمال والی ہو، کتنی ہی کمال والی ہو، لیکن جب تک شوہر سے اس کی نسبت رہتی ہے، بھلے ہی وہ ظالم ہو، وہ عورت دنیا کی نظر میں باعزت رہتی ہے، چاہے شوہر کتنی ظلم کرتا ہو، کیونکہ نسبت شوہر سے جڑی ہے تو اس کی عزت باقی ہے، نسبت شوہر کی لگی ہے تو عزت باقی ہے۔ لیکن وہی حسن و جمال والی، چاہے اس کے پاس کروڑوں روپے اربوں روپے کی وہ مالک ہو، لیکن شوہر طلاق دے دے، اب یہ ساری چیزیں اس کے اس مقام کو دوبارہ نہیں دلا سکتی جو کہ شوہر کے ساتھ بھلے ہی وہ ظالم ہو، جو ایک رشتہ اور مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرا رشتہ باقی رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آئے رشتہ لے کے، تو میرے نبی نے منع نہیں کیا، میرے نبی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیونکہ میرے نبی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ابو بکر کا دل ٹوٹ جائے، میرے نبی یہ نہیں چاہتے ہیں علی ابو بکر کا دل ٹوٹ جائے، اس لیے کہ میرے نبی نے ایک زمانے میں یہ بھی فرمایا تھا میرے باپ دادا پر جس کا احسان تھا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔ میرے باپ دادا پر جس کا احسان تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ابو بکر میں تیرا بدلہ نہ دے سکا، تیرا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ میرے نبی نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا۔ میرے نبی یہ بھی نہیں چاہتے ہیں ابو بکر کا دل ٹوٹ جائے۔ نکاح کے لیے میسیج بھیجا، پیغام بھیجا، یا رسول اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں منتظر ہوں اللہ کے فیصلے کا، اللہ جس سے اجازت دے گا میں اسی سے نکاح کروں گا۔ میرے نبی نے نہ ہاں کہا نہ کہا، فرمایا اللہ کی جو مرضی ہوگی، کیونکہ میرا ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ فرمائے گا تو ہاں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے رشتہ بھیجا، میرے نبی نے وہی جملے دہرا دیے، اللہ کی مرضی، اللہ جیسا حکم دے گا ویسا ہوگا۔ ایک دن اچانک سے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک اور صحابی تھے حضرت سعد، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خاتون جنت کا تذکرہ آ گیا رشتے کے حوالے سے، تو ان لوگوں نے کہا آپس میں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا تو رشتہ منظور نہ ہوا، اللہ کی جو مرضی۔ علی رشتہ کیوں نہیں بھیجتے رسول کے گھر؟ علی رشتہ کیوں نہیں بھیجتے؟ چونکہ علی سے تو میرے نبی بہت محبت فرماتے ہیں، علی تو میرے نبی کے نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، میرے نبی نے بچپن سے علی کو پالا ہے والد کی طرح، ساری تربیت علی کی نبی کے گھر میں ہوئی ہے، علی رشتہ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپس میں مشورہ ہوا، عمر فاروق اعظم چلے، ابو بکر چلے، حضرت سعد چلے، کہا چل کے علی کو تیار کر کے حضور کے دروازے پہ بھیج دیں کہ تم جاؤ، ہمیں امید ہے حضور تمہارے رشتے کے لیے منع نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی نگاہ میں علی کا مقام کیا ہے، صحابہ جانتے تھے علی کا مقام نبی کی نظر میں کیا ہے۔ گئے گھر پہ تلاش کیا، ملے نہیں، کسی نے کہا فلاں باغ میں بطور مزدوری آپ اپنے اونٹ کے ذریعے ایک باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سعد تینوں باغ میں گئے، سلام کلام ہوا، بیٹھ گئے، کہا علی ایک بات بتاؤ، تم نے شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ ہم نے رسول اللہ کے یہاں رشتہ بھیجا، بڑے لوگ مشتاق رہتے ہیں حضرت خاتون جنت کی شادی کے بارے میں سننے کے لیے، یہی شادی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے آج تک، ہم نے رشتہ بھیجا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے۔ علی تم نے رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تم تو حضور کے پروردہ ہو، حضور نے تمہیں پالا، رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟
علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رشتہ بھیجوں تو بھیجوں کیسے؟ بچپن سے لے کر ہزاروں احسان ہیں میرے نبی کے مجھ پر. میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مکان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ میرے پاس کوئی چیز ہے، کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے. غریبی کی زندگی گزارتا ہوں، حضور کے نقش قدم پہ چلتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں رہتا ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. جب کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، اسی شرم اور لحاظ کی بنیاد پر میں نے رسول کے دروازے پہ، جہاں بڑے بڑے لوگوں کے رشتے پیغمبر کے دروازے پر آ رہے ہیں اور میرے نبی نے سب سے انکار فرما دیا، آخر میرے لیے ہاں کیسے ہو جائے گی؟ ابو بکر نے کہا علی میرے نبی دولت نہیں دل دیکھتے ہیں، دل. علی دل لے کے جا، تو دل لے کے جائے گا نبی تجھے انکار نہیں کریں گے. اللہ اکبر. دونوں نے مل کے، تینوں نے مل کے علی کو تیار کیا، لے کر آئے اور لے کے آ کے دوستی میں زبردستی رسول کے دروازے پہ پہنچا دیا. جاؤ اندر جاؤ، حضور سے بات کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے مبارکہ میں میرے نبی تھے. حضرت علی نے نہ چاہتے ہوئے بھی، چونکہ کہیں نہ کہیں ایک لحاظ تھا، کچھ دل میں شرم تھی کہ میں خود جا کے حضور سے کیسے کہوں یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح فرما دیے. ظاہر ہے آج بھی یہ جملہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے باپ سے جا کے کہہ دے میں آپ کی بیٹی سے. بڑا ایک ادب، ایک لحاظ ہوتا ہے. علی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر ان جانثاروں نے کہا نہیں علی جانا پڑے گا، رسول تجھے انکار نہیں کریں گے. چونکہ ہم جب ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو تیرے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں. چہروں کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نسبت کتنی مضبوط ہے، نسبت میں کتنا کمال ہے. ہمیں انکار کیا ہے تجھے نہیں کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چلے گئے. ام سلمہ سے میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھول دو. کون ہے دروازے پر؟ میرے نبی نے کہا ام سلمہ دروازہ کھول دو، دروازے پر جو بھی ہے جنتی ہے. دروازہ کھول دو، دیر نہ کرو، تاخیر مت کرو، آنے والے کو آنے دو، جنتی ہے. کمال دیکھیے، دروازہ بند ہے، علی باہر، نبی اندر، مگر نگاہ نبوت کا کمال یہ ہے نبی جانتے ہیں آنے والا کون ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ سارا کمال اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ دیر نہ کرو، دروازہ کھول دو. ام سلمہ گئی، دروازہ کھول دیا، آگے سلام و کلام کیا، سر نیچے کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے. اب کہیں تو کیا کہیں حضور کے سامنے، کیونکہ آج تک ادب کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے حضور کے سامنے. جب کچھ نہ کہا تو اچانک سے اتنی بڑی بات کہیں تو کہیں کیسے. لیکن اللہ اکبر، کس کی بارگاہ میں بیٹھے، کس کی بارگاہ میں بیٹھے؟ وہ نبی جن کا عالم یہ ہے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. رسول کی بارگاہ میں بیٹھے میرے نبی علی کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، علی کے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں. علی علی رشتہ مانگنے آئے ہو فاطمہ کا؟ علی رشتہ مانگنے آئے ہو؟ ادب کی وجہ سے علی زمین پہ بیٹھ کے زمین کو ریت رہے ہاتھ سے، مٹی میں انگلی تھی علی کی شرم کی وجہ سے. علی رشتہ مانگنے آئے ہو فاطمہ کا؟ علی تیرے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے ہیں. علی تیرے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے ہیں. اور تجھے معلوم ہے جبریل امین کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ نے علی کا اور خاتون جنت کا نکاح آسمانوں میں کر دیا ہے. علی آ رہے ہیں، واپس نہیں لوٹانا، مسجد نبوی جا کے علی کا فاطمہ کا نکاح فرما دیجیے. اے علی تیرے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے، اللہ کا پیغام آ گیا ہے تیرے لیے. نبی فرما رہے ہیں اللہ کا پیغام آ گیا ہے، جبریل آ گئے ہیں، جبریل لے کر آئے ہیں. اللہ نے حضرت خاتون جنت کو تیرا نکاح کر دیا ہے آسمانوں میں. میرے نبی نے فرمایا علی کیا فاطمہ کا مہر ادا کرنے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ علی مہر شریعت کا حق ہے، کیا تیرے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی تو بڑی مشہور بات ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت حوا کو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، نکاح فرمایا، تو مہر ادا کرنے کی باری آئی۔ جب مہر ادا کرنے کی باری آئی، مہر ادا کرو، اللہ کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، تو میں تو تیرا بندہ ہوں، تیری نعمتیں کھاتا ہوں، جنت میں رہتا ہوں۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا محبوب پر درود بھیج دو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا، محبوب پر درود بھیج دو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ علی مہر کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے لڑنے کے لیے، ایک ذرائع پہننے کے لیے، اور ایک اونٹ ہے میرے پاس کہ جس کے ذریعے میں کام کرتا ہوں اپنا، اور یا رسول اللہ اس کے علاوہ میں نے پوری زندگی تو آپ کے قدموں میں گزاری ہے، آپ نے مجھے پالا ہے، میرا سب کچھ آپ ہیں، میرے ماں باپ سب کچھ میری زندگی کا سہارا و آسرا آپ ہیں، آپ سب جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا علی تلوار تو تیرا زیور ہے، بیچنا نہیں، علی اونٹ تو تیرا ہتھیار ہے، بیچنا نہیں، البتہ زرہ بیچ دے تاکہ شادی کے انتظامات ہو جائیں اور تیرے لیے مہر کا انتظام ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر گئے، صحابہ اکرام باہر کھڑے منتظر ہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ مگر علی کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ جو آج تک انکار ہو رہا تھا وہ آج اقرار میں بدل چکا ہے۔ میرے نبی نے کہا علی اعلان کر دو، جا کے اعلان کر دو۔ نبی اپنی بیٹی کا نکاح فرمانے والے مسجد نبوی میں۔ اب یہ بہت اچھی بات آئی، مسجد میں نکاح، نبی نکاح فرمانے والے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا، اللہ کے محبوب مالک جنت بھی ہیں، مالک کوثر بھی ہیں، وہ دنیا کے مالک ہیں، حضور چاہتے تو اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے شادی میں جنت سے شامیانہ منگوا کر مدینے میں لگوا دیتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے ہمارا، میرے نبی مالک جنت ہیں، مگر میرے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا میرے نبی نے؟ بلال اعلان کرو نکاح مسجد میں ہوگا۔ یا رسول اللہ نکاح مسجد میں کیوں؟ یا رسول اللہ نکاح مسجد میں کیوں؟ بڑے بڑے جانثار، عثمان غنی جیسے جانثار جو ہزاروں درہم کے مالک ہیں، آپ کے جانثاروں میں ابو بکر ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قیمت دے کر بلال کو خریدا ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ نکاح مسجد میں کیوں؟ میرے نبی زبان حال سے فرمائیں گے اے لوگوں، مجھے صرف اپنی بیٹی فاطمہ کا نہیں، قیامت تک آنے والی ہر بیٹی کا خیال ہے، صرف اپنی بیٹی کا نہیں، قیامت تک آنے والی ہر بیٹی کا خیال ہے۔ میں اللہ کے گھر میں مسجد میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آنے والے زمانے میں غریب باپ کے لیے پریشانی نہ ہو، آسانی ہو جائے، تاکہ ہر رکشہ چلانے والا غریب باپ چھوٹی سی محفل کر کے مسجد کے ممبر کے قریب بیٹھ کر ایک عالم کو بلا کے سادگی کے ساتھ اسلامی اصول و نظریات کے مطابق مسجد میں نکاح کر دے، تاکہ وہ پریشان نہ ہو زندگی میں کہ میرج ہال بک کرنے کے لیے اس کے پاس 1 لاکھ روپے موجود نہیں ہے، پریشان نہ ہو، سادگی کے ساتھ نکاح کر دے۔ آج آپ دیکھ لیجیے کیسی شادیاں ہو رہی ہیں ہماری، کیسی شادیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ شادی میرج ہال میں نہ ہو، میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں، اگرچہ سنت مسجد میں ہے، اگرچہ سنت مسجد میں ہے، مگر پھر بھی میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ شادی میرج ہال میں نہ کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات پر بھی غور کیجیے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں ہمیشہ، میرج ہال میں شادی کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ اپنے دماغ پر توجہ ڈال کے ذرا غور کیجیے۔ میرج ہال کے اندر نکاح کی محفل کیسی ہوتی ہے؟ اسٹیج پر دولہا کے علاوہ اس کے جتنے بھی دوست موجود ہوتے ہیں، سب کے سب اس اسٹیج پر جوتے پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ یہ جو ممبر ہے نا جہاں نکاح ہونے والا ہے، یہ ممبر رسول ہے، نکاح سنت ہے میرے نبی کی، اور جس جگہ پر نکاح کی محفل ہوتی ہے سنت کی محفل، وہ جگہ ممبر رسول ہے جہاں سنت کی محفل ہوگی۔ اور اس اسٹیج پر آپ اندازہ لگائیے،
جوتے پہن کر بیٹھتے ہیں لوگ، آدھے سے زیادہ لوگ اس میں ناپاک ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگوں کا وضو نہیں ہوتا ہے، سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دو کے علاوہ کہ جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی، اس پر بیٹھنے والے لوگ پان اور گٹکا چبا رہے ہوتے ہیں، اور عالم یہ ہے وہیں پر ہاتھوں میں پٹاخے لیے ہوئے تیار ہوتے ہیں کہ جیسے ہی نکاح مکمل ہو جائے گا ہم ابھی پٹاخے چلا دیں گے، یہ محفل ہے ہماری نکاح کی محفل، یہ انداز ہے۔ میرے نبی نے بہت کچھ سوچ کے خاتون جنت کا نکاح مسجد میں کیا تھا، اس لیے میرے نبی جانتے تھے جو ناپاک ہوگا وہ مسجد میں نہیں آئے گا، لہٰذا جو بھی آئے گا وہ غسل کر کے آئے گا، وضو کر کے آئے گا، ٹوپی لگا کے آئے گا، جوتے اتار کے آئے گا، گٹکا تھوک کے آئے گا، پان تھوک کے آئے گا، مسجد میں آ جائے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے آئے گا، سبحان اللہ پڑھے گا، الحمدللہ پڑھے گا۔ یہاں ڈیزے نہیں بجیں گے نکاح کی محفل میں، یہاں ڈھول نہیں بجے گا، یہاں ناچے گا نہیں، کمر نہیں مٹکائے گا، تماشے نہیں کرے گا، پٹاخے نہیں چلائے گا، بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دولہا کو دعا دے گا، اللہ دولہا بھی سلامت رہے، دلہن بھی سلامت رہے۔ میرے نبی نے بہت کچھ سوچ کے بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا تھا۔ آج ہم اس سنت سے محروم ہو گئے، ہم اس سنت سے محروم ہو گئے۔ یہ ذمہ داری بیٹی کے باپ کی ہے، یہ ذمہ داری بیٹی کے باپ کی ہے۔ اگر شادیاں مسجد سے باہر ہوتی ہیں کر لیجئے، لیکن کم سے کم آپ کی بیٹی اور بیٹے کی زندگی کے ایک بہت اہم فیصلے کا وقت آیا ہے، زندگی کی نئی شروعات ہونے والی ہے۔ اس نئی شروعات کے موقع پر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، ایسا کام مت کیجئے کہ ان کی نئی زندگی کی شروعات پر ان سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، ایسا مت کیجئے کہ اللہ ناراض ہو جائے، ان کی زندگی کی نئی شروعات کے موقع پر مدینے والے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں۔ شادی جہاں بھی کرتے کر لیجئے، لیکن بہت آسان ہے جب نکاح کا وقت آ جائے تو دولہا کو لے کے چند لوگوں کو لے کے مسجد میں آ جائیے، مسجد میں نکاح کریں گے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب قاضی لڑکی کے دستخط کرنے اور اجازت لینے کے لیے گھر بھیجے گا گواہ اور وکیل کو، جس میں 10 سے 15 منٹ کا وقت لگ جائے گا، اتنی دیر میں مسجد کے اندر تمام لوگوں کی موجودگی میں میلاد کی محفل بھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میرے نبی نے اپنی بیٹی خاتون جنت کا جب نکاح پڑھایا تھا تو اس نکاح میں محفل میلاد بھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، علی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تمام لوگ موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ میرے نبی نے کہا تھا، فاطمہ میرے خاندان کے جوانوں میں جو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ تھا میں نے وہ تیرے نکاح میں دی۔ اور علی سے فرمایا، علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خبردار خبردار کبھی فاطمہ کے دل کو نہ دکھانا، فاطمہ کے دل کو نہ دکھانا۔ اور میرے نبی نے جس زمانے میں اپنی بیٹی خاتون جنت کو رخصت کیا تھا تو جانتے ہو میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے کے میرے نبی نے کہا تھا، فاطمہ اگر دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ جملے بولنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں جو طلاق کا رواج ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر دنیا کا ہر باپ وہی جملے دہرانا شروع کر دے جو جملے مدینے والے مصطفیٰ نے دہرائے تھے، میرے نبی نے کہا تھا، فاطمہ کبھی علی سے لڑ کے محمد کے در پہ نہیں آ جانا، علی سے لڑنا نہیں، علی سے لڑنا نہیں، علی سے جھگڑا نہیں کرنا، علی سے بلند آواز میں بات نہیں کرنا۔ علی راضی ہے تو نبی راضی ہے، علی ناراض ہے تو نبی ناراض ہے۔ کوئی دنیا میں باپ ایسا ہے، کوئی دنیا میں باپ ایسا جو بیٹی سے کہتے بیٹی ایسا نہیں کرنا؟ آج تو عالم یہ ہے، رخصت کرتے وقت میں یہ شادی کے دوسرے دن باپ اور بیٹا اور بیٹی اور بہنیں سب کی سب اپنی بہن کے کانوں کو بھر دیتی ہیں پہلے سے ہی، کوئی بھی مسئلہ ہو بس ایک فون کر کے ہمیں بتانا، کوئی مسئلہ ہوگا ہم سب کے سب وہیں آ جائیں گے۔ مجھے بتاؤ جب ماں اور بیٹی اور بہنیں جب مزاج دیں گی وہ گھر کیسے بنے گا، وہ گھر کیسے چلے گا؟ میرے نبی کہتے ہیں علی سے لڑ کے نہیں آنا، فاطمہ علی سے لڑ کے آئے گی تو محمد کے دروازے تیرے لیے بند ہیں، اور علی سے اجازت لے کے آئے گی تو محمد کے دروازے تیرے لیے کھولے ہوئے۔ اندازہ لگائیے میرے نبی نے کیسی تربیت فرمائی ہے خاتون جنت کی، کیسی تربیت فرمائی میرے نبی نے، فاطمہ لڑکے نہیں آنا۔ اور یہ خاتون جنت نے آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں،
خاتون جنت گھر کے جتنے کام ہیں سب اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ کتنا کام ہے گھر میں؟ کھانا بنانے کے لیے صبح شام جو پیسنے کا کام چکی سے ہاتھ والی یہ خاتون جنت کا ہے۔ مشکیزے سے پانی بھرنا یہ خاتون جنت کا کام ہے۔ گھر کی صفائی کرنا خاتون جنت کا کام ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ چکی کو پیستے پیستے خاتون جنت کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ رسول کی بیٹی، رسول کی شہزادی، جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جس زمانے میں بہت سارا مال و منال، غلام اور خادمائیں رسول کی بارگاہ میں آئے تھے، کسی ملک کے فتح ہو جانے کے بعد مال غنیمت آیا، رسول کی بارگاہ میں آئیں، کہا ابا حضور میرے ہاتھوں کو دیکھ لیجئے، کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اگر آپ مجھے، بہت سارے غلام خادمائیں آپ کی بارگاہ میں آئی ہیں، اگر ایک کوئی غلام کوئی خادمہ مجھے مل جاتی تو تھوڑا سا میری زندگی آسان ہو جاتی، گھر میں ذرا کام میں آسانی ہو جاتی۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ صبر کرنا سیکھو، تم نبی کی بیٹی ہو۔ فاطمہ، فاطمہ اگر آج تجھے تیرے ہاتھوں کا شکوہ ہوگا تو قیامت تک کی آنے والی کمزور عورتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نہیں، تجھ سے زیادہ بھی غریب لوگ اس مدینے میں موجود ہیں جو ان کے تجھ سے زیادہ حقدار ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ فاطمہ صبر کر، اللہ کو راضی کر، اللہ جس سے زیادہ بڑا مرتبہ دیتا ہے اسے قربانی بھی زیادہ دینا پڑتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے شادی کے بعد ماں اور باپ کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ ماں اور باپ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنی بار فون آ جاتا ہے، ماں اور باپ نہ جانے کتنی بار بیٹی کے گھر آتے ہیں سسرال والوں سے الگ الگ انداز اور الگ الگ لب و لہجے میں کہہ دیتے ہیں ہماری بیٹی نے مائکے میں کبھی کام نہیں کیا، ہماری بیٹی کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے، ہماری بیٹی کو کھانا بنانے کی عادت نہیں ہے، ہماری بیٹی کو جھاڑو لگانے کی عادت نہیں ہے۔ آج ماں باپ کہیں نہ کہیں بیٹی کے سسرال والوں سے اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کام نہیں کرے گی، اور اگر وہی بیٹی آنے کے بعد سسرال والے تھوڑی سی کام کی ذمہ داری دے دیں تو آپ دیکھ لیجئے لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، فساد کی نوبت آ جاتی ہے۔ ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے، بہن بھی ناراض ہے، بھائی بھی ناراض ہے کہ ہماری بہن کو نوکرانی بنا دیا، شادی کے بعد میں 1 مہینہ نہیں گزرا جھاڑو برتن اس کے ہاتھ میں دے کے کام کرنے کی ذمہ داری دے دی، ہم نے دلہن بنا کے بھیجا، ہم نے کوئی اپنی بہن کو نوکرانی یا خادمہ سرونٹ بنا کے نہیں بھیجا۔ مگر ذرا غور تو کرو اے مسلمان بھائیو، ذرا غور تو کرو، نبی کی بیٹی گھر میں جھاڑو بھی لگاتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، چکی بھی چلاتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے۔ میرے نبی کی بیٹی نے، میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا، جبکہ مانگنے گئی تھی خادم تب بھی میرے نبی نے خادم نہیں دیا۔ نبی نے کہا بیٹی تجھے خادم کی ضرورت نہیں ہے، آج میں خادم دے دوں گا تو قیامت تک کے ہر باپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، لوگ مانگیں گے نبی نے بیٹی کے ساتھ کام کے لیے خادم بھیجا تھا، کیا پتا کسی باپ کے پاس خادم ہو نہ ہو۔ اے میری بیٹی کام اپنے ہاتھوں سے کر لے تاکہ قیامت تک کی آنے والی ہر بیٹی کو حیا آ جائے، جس زمانے وہ کام کا انکار کرے اسے حیا آ جائے۔ میرا کیا مقام ہے جب میں جس کی سرپرستی میں جنت میں رہوں گی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی ہے تو میرا کیا مقام ہے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں خاتون جنت کو رخصت فرمایا، عالم کیا تھا؟ میرے نبی نے کہا اے میرے گھر کی عورتوں کوئی نئی چادر ہو تو میری بیٹی کے سر پہ ڈال دو، پورا لباس نہیں کم سے کم ایک چادر تو نئی ہو، شادی کے وقت ایک چادر تو میری بیٹی کو نئی مل جائے۔ میرے نبی نے بیٹی کا نکاح فرمایا اور رخصتی کے وقت میں میرے نبی نے کہا اے میرے گھر کی عورتوں ذرا گھر میں تلاش کر لو، کپڑے تو پورے کپڑے نئے نہیں ہیں میری بیٹی کی شادی کے دن، کم سے کم ایک چادر تو ایسی ہو جو فاطمہ کے سر پہ ڈالنے کو مل جائے، نئی چادر میں نکاح کر کے رخصت کر دوں۔ جب گھر میں تلاش کی گئی تو ایک چادر ملی جس میں 17 پیمد لگے ہوئے تھے، سب سے زیادہ نئی چادر یہی تھی اس وقت گھر میں، جس میں 17 پیمد لگے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے خاتون جنت کے سر پہ رکھ کے کہا بیٹی تجھے باپ کے گھر سے جانا ہے، میری بیٹی لاج رکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے اپنی زبان کھول دیں۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت نے کہا تھا میرے بابا پریشان مت ہوئیے، یہ آپ چادر دے رہے ہیں، یہ چادر قیامت کے دن آپ کی گنہگار امت کو بخشوانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اے میرے بابا جان پریشان مت ہوئیے،
آج تو ہماری بیٹیوں کا مزاج یہ ہے، جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے تو شادی کی نائٹ میں ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلر چلی جاتی ہیں میک اپ کرانے کے لیے۔ مسلمانوں میں ہو رہا ہے یہ، مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، غوث و خواجہ کا نعرہ لگانے والوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بیوٹی پارلر جا رہی ہیں ہماری بہن بیٹیاں مسلمانوں کے گھروں سے سجنے کے لیے، میک اپ کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ بیوٹی پارلر کا مطلب جانتے ہیں، بیوٹی پارلر میں کبھی آپ نے جا کے دیکھا ہے اور نہیں دیکھا ہے تو ذرا پتہ کرا لیجئے، ہندوستان کی سرزمین نہیں بلکہ پوری دنیا کے بیوٹی پارلر کا حال کیا ہے۔ اگر اس بیوٹی پارلر میں کام کرنے والے 10 لوگ ہیں تو ان میں 2 لڑکیاں ہیں اور 8 کم سے کم مرد ملیں گے آپ کو، کم سے کم 8 مرد ملیں گے بیوٹی پارلر میں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ آپ کی بیٹی میک اپ کرا کے آ رہی ہے آپ کے سامنے، بہت زیادہ خوبصورت چہرہ، مگر یاد رکھو اس کے جسم سے ہاتھ لگانے والے غیر محرم تھے، اس کے بال سنوارنے والے غیر محرم تھے، اس کا میک اپ کرنے والے غیر محرم تھے۔ کسی کو غیرت نہیں آ رہی ہے، گھر میں بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے۔ کئی بار تو ایسا دیکھا گیا مسلمانوں میں کہ خود جوان بھائی بہن کو شادی کی نائٹ میں بیوٹی پارلر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، تیار ہونے کے بعد لینے جاتا ہے۔ مسلمانوں یہ تو ہمارا مزاج ہے کہ ہم دنیا کے یہ تھوڑی سی قیمت پر 50 100 200 روپے پہ بکنے والی کریم اور پاؤڈر کی بنیاد پر اپنے چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ دیکھو خاتون جنت سے پوچھو، اے خاتون جنت آپ کے چہرے کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ ہم ایک نظر آسمان کے چاند و سورج کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر آپ کے گھر کی روشنی کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا ہے روشنی ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ ہے، یہ روشنی کون سے میک اپ کی ہے، یہ روشنی کون سے ڈیکوریشن کی ہے۔ خاتون جنت سے پوچھو، خاتون جنت کون سی کریم ہے آپ کے پاس، کون سا پاؤڈر ہے آپ کے پاس۔ خاتون جنت فرمائیں گی اگر میری کریم دیکھنا چاہتے ہو، میرا پاؤڈر دیکھنا چاہتے ہو تو میری کریم تہجد کی نماز ہے، تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کا چہرہ روشن کر دے، اللہ اس کا چہرہ منور کر دے۔ میرے نبی فرماتے وضو کر کے اس کو چاہیے تہجد کی نماز پڑھ لے، اللہ چہرہ بھی روشن کر دے گا، اللہ دل کو بھی روشن کر دے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے افسوس کے عالم میں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات بتائی تھی پچھلے محفل میں کہ حضرت عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی تھی، اور جب حضور، بہت مختصر میں بتا رہا ہوں، جب حضور ان کے گھر پہ تشریف لے گئے جا رہے تھے تو عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضور کے قدم گن رہے تھے۔ بعد میں پوچھا گیا قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرے دل میں خواہش ہے کہ آپ کے یہاں سے میرے گھر تک جتنے قدم پڑیں گے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے دعوت کو ملاحظہ فرمایا، آ کے خاتون جنت سے ذکر کیا، فاطمہ معلوم ہے کہ عثمان غنی نے رسول اللہ کی ایسی دعوت کی ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا ہے۔ حضرت خاتون جنت نے فرمایا علی اگر آپ کے دل میں خواہش ہے کہ حضور کی دعوت ہو تو جائیے، آپ بھی حضور سے کہہ کے آ جائیے کہ کل ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ اور انداز کیا ہے خاتون جنت کے گھر؟ فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے، گھر پہ روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے۔ علی سے کہہ رہی ہیں علی جائیے حضور کی دعوت کر کے آ جائیے۔ فاطمہ فاطمہ حضور کی دعوت، اور وہ بھی عثمان غنی کی طرز پر، انہوں نے ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیا، ہمارے گھر پہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا علی جاؤ میرے بابا جان کی دعوت کر کے آ جاؤ، وہ دعوت کھانے بھی آنے والے ہیں تو انتظام کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ دعوت دے دی، میرے نبی آ گئے، صحابہ اکرام کو لے کے آئے، نبی آ گئے، انجمن سج گئی، خاتون جنت کے گھر میں بیٹھ گئے۔ جب آنے والے آ جاتے تو ہمارے یہاں چائے پانی کا انتظام کیا جاتا، مگر واہ خاتون جنت آپ کی عظمت کو سلام، وضو کیا، جا کے مصلے پہ گر گئی، سجدے میں سر رکھ دیا، کہا اے اللہ میری لاز رکھنا تیرے اختیار میں ہے،
دعا کی، روتی گراتی رہیں، دعا کرنے کے بعد اٹھیں، برتن خالی چڑھا دیے چولہے پر اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دعا کی، علی سے فرمایا لاؤ کھانے کے برتن لاؤ، تمہیں کھانا نکال دیتی ہوں۔ جیسے ہی برتن سے پلیٹ کو ہٹایا تھا، جنتی کھانوں سے سارے برتن لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یہ عقیدہ اور ایمان تھا خاتون جنت کا۔ رسول کی بارگاہ میں برتن پتیلی سے نکال کے کھانا پہنچایا، صحابہ اکرام نے کھا لیا، سب اپنی انگلیاں چاٹ رہے، اتنا لذیذ کھانا ہم نے مدینے میں کسی کے گھر نہیں کھایا۔ اور کھائیں تو کھائیں کیسے، یہ مدینے کا نہیں، یہ تو جنت کا کھانا ہے۔ مگر میرے نبی تو اس کو دیکھ کے سمجھ گئے تھے یہ دنیا کا نہیں، میری بیٹی کے لیے جنت سے کھانا آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا۔ اس کے بعد خاتون جنت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہتی ہیں پروردگار میری ایک خواہش اور رہ گئی۔ عثمان غنی کے گھر جب میرے بابا گئے تھے تو انہوں نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ اے اللہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم قدم کے بدلے میں غلام آزاد کریں۔ اے اللہ میرے نبی کے ہر قدم کے بدلے میں میرے نبی کی امت کے 1000 جہنمیوں کو جنتی بنا دے۔ دعا کر رہی ہیں بارگاہ الہی میں، دعا کر رہی ہیں، ادھر سجدے میں سر ہے، ادھر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہا نبی فاطمہ سے جا کے کہہ دو سجدے سے سر کو اٹھا لے، اللہ نے فاطمہ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ نے ایک ایک قدم کے بدلے میں 1000 جہنمیوں کو جنتی بنا دیا۔ اندازہ لگائیے خاتون جنت کے مقام کا، ایسی عبادت کرتی تھی خاتون جنت، سجدے میں سر رکھ دیتی، فجر کی اذان ہو جاتی تھی مگر ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ قیامت کے میدان میں جب خاتون جنت کی سواری آئے گی تو ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا، اے اہل محشر، اے قیامت کے میدان میں موجود جتنے بھی لوگوں، نظروں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے۔ ندا دی جائے گی، اے لوگوں نظریں جھکا لو، خاتون جنت کی سواری آنے والی ہے۔ اندازہ تو لگائیے ایسا مقام نہ آج تک کسی کی بیٹی کو حاصل ہوا ہے، نہ قیامت تک آنے والی کسی بیٹی کو حاصل ہوگا، جیسا مقام اللہ نے محبوب کی بیٹی کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پڑھیں۔